بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اب چھوڑو اس قصے کو، میں نے تم سے کہا تھا آئزک سے ملنے کے لیے چلنا ہے، ہمیں تم نے رابطہ قائم کیا تھا اس سے۔ یس مدام، میں نے بتا دیا ہے اسے آپ موجود ہیں یہاں اور ملنا چاہتی ہیں، اس سے 4 سے 5 بجے کا وقت بھی دے دیا ہے اسے میں نے، اس دوران بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، وہاں بالکل آپ اطمینان سے بات چیت کر سکیں گی اس سے۔ لیزی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا 3:40 ہوئے ہیں، اس وقت اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فوراً نکل جانا چاہیے۔ اٹھیں جناب علی، جلدی سے تیار ہو جائیں باہر جانے کے لیے۔ کون ہے یہ آئزک اور تم کیوں ملنا چاہتی ہو اس سے؟ میں نے اٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ جب آپ اس سے ملیں گے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا آپ کو، ویسے بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے وہ۔ ٹھیک ہے بھائی، لے چلو جہاں جی چاہے، میں انکار کیسے کر سکتا ہوں، چلو دیکھ لیتے ہیں تمہارے اس بزرگ کامل کو بھی۔ 10 منٹ کے اندر ہم تیار ہو کر بنگلے سے باہر آ گئے۔ جیرالڈ کی لمبی سی کار موجود تھی، لیزی میرے ساتھ اس کی عقبی نشست پر جا بیٹھی اور جیرالڈ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کار تیز رفتاری سے منزل کی جانب رواں تھی اور میرا دماغ اس آئزک میں الجھا ہوا تھا جس کے پاس وہ جیرالڈ ہمیں لے جا رہا تھا۔ آئزک ایک خالص یہودی نام تھا، یورپ اور امریکہ میں اسحاق کو آئزک کہا جاتا ہے، اسحاق یہودیوں کا ویسے ہی پسندیدہ اور متبرک نام ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی ابن یہود تھا جو یہاں کسی گوشے میں بیٹھا اپنی قوم کے ناپاک مقاصد کی تکمیل میں مصروف تھا۔ نہ جانے وہ کب سے یہاں بیٹھا تھا اور اب تک کیا کیا گل کھلا چکا تھا، پتہ نہیں کون سا روپ دار رکھا تھا اس نے اور کون کون سے ذرائع استعمال کر رہا تھا وہ میرے ملک میں اپنی قوم کی سربلندی کے لیے۔ پتہ نہیں میرے گھر کی دیواروں میں کہاں کہاں اور کتنے نقب لگا رکھے تھے، کتنے چور دروازے بنا رکھے تھے اس نے، اور کہاں کہاں سے بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھا وہ ابن یہود اسرائیل کا کتا۔ ایک نعرے کی بازگشت تو میں کچھ عرصے سے سن رہا تھا اپنے ملک میں، پاکستان کے ناخواندہ اور سیدھے سادے عوام کو نئی نسل کے کچھ گمراہ جوان جو کالجوں اور یونیورسٹیوں سے لا دینیت کی سوغات لے کر نکلے تھے اور جنہیں یہود و نواز بوڑھوں نے ترقی پسندی کے نام پر کمیونزم اور سوشلزم کا زہر پلا کر اندھا کر دیا تھا، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہند کا عمل بالکل غلط تھا۔ ایسا ہر نظریہ جس کی بنیاد دین اور مذہب پر ہو فرسودہ اور باطل ہے۔ یہ عقل کے اندھے اپنے پیروں پر آپ کلہاڑیاں چلا رہے تھے، انہیں یہ حقیقت نہ جانے کیوں نظر نہیں آتی تھی کہ اسرائیل کا قیام بھی انہی نظریاتی بنیادوں پر عمل میں آیا تھا۔ انہیں بھی اپنی مذہبی اور قومی شناخت کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا درکار تھا، چنانچہ مغربی ملکوں نے اپنی اپنی زمینیں بچانے کے لیے انہیں ارض مقدس کا ناسور بنا دیا۔ ان کی تمام تر ترقی ان کے مذہبی جذبات کی مرہون منت ہے، وہ اپنے مذہبی معاملات میں اس قدر سنجیدہ اور فعال ہیں کہ انہوں نے اپنی قومی شناخت قائم رکھنے کے لیے صدیوں کی مردہ توریت کی زبان عبرانی کو دوبارہ زندہ کر کے اسرائیل کی قومی زبان کے طور پر رائج کر دیا۔ دنیا کا کوئی یہودی نہ تو اپنے یہودی ہونے پر شرمندہ اور شرمسار نظر آتا ہے اور نہ ہی اپنی قوم میں سیکولرزم، سوشلزم یا کمیونزم کا پرچار کرتا ملتا ہے، حالانکہ یہ نعرے انہی کی ایجاد ہیں۔ انہوں نے ہی اقوام عالم کو یہ نئی راہیں سجائی ہیں اور دنیا کی دوسری اقوام کو بھی وہ ان راہوں میں بھٹکاتے پھرتے ہیں، خود اپنی قوم کو ان خرابات سے دور ہی رکھتے ہیں۔ کوئی کٹر سے کٹر کمیونسٹ یا سوشلسٹ یہودی بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہودیت یا توریت کا منکر ہو، جو صہیونیت کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دیتے ہوئے ذرا تعامل کرے۔ البتہ انہوں نے ہمارے درمیان اپنے بے شمار ایسے گماشتے چھوڑ رکھے ہیں جو ہمیں دین و مذہب سے دور لے جانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ ہمارے مذہبی جذبات کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں رجعت پسند اور جاہل قوم ہونے کے طعنے دیتے ہیں۔ مذہب کی بات کرنے والوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ان کے یہودی آقا دنیا بھر میں اپنے مذہب اور قوم کی سربلندی ہی کے لیے متحد ہو کر کام کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ انہوں نے پا لیا ہے کہ قوم صرف مذہب کی بنیادوں پر ہی متحد اور متفق ہو کر
کھڑی ہو سکتی ہیں، مادیت لاکھوں کروڑوں انسانوں میں اتحاد پیدا نہیں کر سکتی، چنانچہ وہ خود تو متحد ہیں مگر دوسری اقوام کو مذہب سے بیگانہ کر کے باہم و دست و گریباں کیے ہوئے ہیں۔ ان کی کامیابی کا راز یہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اسرائیل قائم کیا اور اسی طرح سے اب تک وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ دنیا کی معیشت پر بھی قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ مادہ پرست جن کی زبانیں یہودیوں کو برا کہتے کبھی نہیں تھکتی، بڑے فخر کے ساتھ یہودیوں کو بنائی ہوئی اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں جناب علی؟ لیزی نے مجھے سوچتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں لیزی بیگم، بس یوں ہی ذرا اپنے خیالات پر غور کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ٹھوکریں اور لکھی ہیں میرے مقدر میں۔ مقدر وقدر کچھ نہیں ہوتا جناب علی، آدمی اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی کوشش اور محنت سے۔ اگر تمہاری یہ بات درست ہوتی لیزی بیگم تو دنیا میں غربت و افلاس کا نام و نشان نہیں ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو دن رات شدید محنت کرتے ہیں لیکن نانے شبینہ کو محتاج رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ایک بار محنت کر کے درخت لگا دیتے ہیں پھر زندگی بھر اس کے پھل کھاتے رہتے ہیں۔ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، میں آپ سے بحث نہیں کروں گی اس سلسلے میں۔ اسی وقت ہماری کار ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ میں اپنے خیالوں میں ایسا گم تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ مجھے کن راستوں سے گزار کر یہاں لے آئے تھے۔ کار سے باہر نکل گئے، میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، دور دور تک ویرانی ہی ویرانی تھی اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ دور تک پھیلا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک قدرے بلند پہاڑی کے دامن میں جیرالڈ نے کار روکی تھی، ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پہاڑی کے اوپر جا رہی تھی، اس کے علاوہ کسی اور راستے کا کوئی نشان نہیں تھا وہاں۔ یہ کون سی جگہ ہے بھائی جیرالڈ، اور اس ویرانے میں گاڑی کیوں روک دی ہے تم نے؟ میں نے جیرالڈ سے پوچھا۔ ارے مسٹر جیلانی، آپ کراچی کے اس مشہور علاقے کو نہیں پہچانتے؟ منگو پیر کی پہاڑیاں ہیں یہ، ان کے گرد کراچی کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہے، سائٹ کہلاتا ہے یہ علاقہ۔ اچھا، مگر مجھے تو یہاں دور دور کسی فیکٹری یا مل کے آثار نظر نہیں آتے۔ حیرت ہے، آپ ایسے گم تھے اپنی سوچوں میں، آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ ہم ابھی فیکٹریوں کے درمیان ہی سے گزر کر آئے ہیں۔ لیزی کہہ کہا لگا کر ہنسی۔ کمال کیا ہے جناب علی، آپ نے اس وقت تو اتنے بے خبر تھے۔ آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو قدم قدم پر دشمن کھڑے کر رکھے ہیں آپ نے، اور یوں راہ چلتے گم ہو جاتے ہیں آپ۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے لیزی بیگم، خطرات سے بے پرواہ اس وقت ہوتا ہے آدمی جب اپنی تحفظ کا یقین ہو اسے، اور اس وقت یہ یقین حاصل تھا آپ کو۔ کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے اس وقت آپ؟ ہاں، دوستوں کے درمیان رہ کر فکر نہیں رہتی مجھے اپنی سلامتی کی، اور جان نثار دوستوں کے ساتھ تو فکر سے بے نیاز ہو جاتا ہوں میں یہ کہتے ہوئے شوخ نگاہوں سے لیزی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میری بات سن کر لیزی نے مجھے دیکھا اور میری نظروں میں محبت آمیز شوخی دیکھ کر اس کے رخسار پر شفق پھول گئی۔ اس نے فوراً نظریں چرا کے اس پہاڑی کی طرف جس کے دامن میں ہم کھڑے تھے اشارہ کر کے کہا، یہاں اوپر بابا اسحاق کا آستانہ ہے، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ بڑی شہرت ہے ان کی یہاں، دور دور سے لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں ان کے پاس۔ اچھا، یہ تو میں جانتا ہی نہیں تھا، تم امریکی بھی پیروں فقیروں پر یقین رکھتے ہو؟ کیوں نہیں، مگر ہر ایک پر نہیں، انہی پر اعتماد کرتے ہیں جو ہمارے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا آزمایا ہوا ہے تم نے اس بابا اسحاق کو؟ لیکن کس طرح؟ تم تو شاید پہلی بار آئی ہو یہاں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے جناب علی، میں 2 بار پہلے بھی آ چکی ہوں یہاں، اور صرف بابا سے ہی ملنے آئی تھی دونوں بار۔ ایسے کون سے سنگین مسائل کھڑے ہو گئے تھے جن کی خاطر تم نے 2 بار اتنا طویل سفر کیا تھا؟ تھے کچھ ایسے ہی گمبھیر مسئلے جنہیں بابا نے یوں چٹکی بجاتے حل کر دیا تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اوپر چڑھتے رہے۔ نصف پہاڑی پر چڑھنے کے بعد ایک گھنی جھاڑی کے اوٹ میں کسی غار کا دانہ سا نظر آیا۔ جیرالڈ اس دانے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، معلوم ہوتا ہے ہمارے آنے سے پہلے ہی سب کو چلتا کر دیا ہے بابا نے۔ اسی وقت ایک شخص غار کے دانے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ کوئی 40-42 سالہ دراز قد صحت مند شخص تھا۔ رنگ اس کا کھلتا ہوا گندمی تھا اور اس نے ڈھیلے ڈالے ٹخنوں تک لمبے کرتے کے ساتھ سر پر امامہ سا باندھ رکھا تھا۔ گلے میں کئی پتھروں کی مالائیں جھول رہی تھیں۔ اس کے داڑھی بے حد گھنی اور لمبی تھی اس نے آگے بڑھ کر نہایت شستہ انگریزی میں لیزی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا آئزک اندر انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کا مدام۔ کوئی اور تو نہیں ہے اس کے پاس؟ غیروں میں سے کوئی نہیں ہے، سب اپنے ہی لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو
ہمیں لے چلو اندر بابا کے پاس، خبر تو ہو گئی ہے نا اسے ہمارے پہنچنے کی؟ جی ہاں، میں نے آپ کی کار دیکھتے ہی انہیں اطلاع دے دی تھی۔ وہ غار کے دانے میں داخل ہو کر بولا۔ ہم تینوں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس غار میں داخل ہو گئے۔ مجھے اس شخص کو انگریزی بولتے دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی تھی۔ اپنے حلیے اور شکل و صورت سے بالکل چٹا ان پڑھ پینڈو لگتا تھا وہ، مگر انگریزی اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ اس کی مادری زبان ہو۔ غار کے اندر جا کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ باہر سے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس چھوٹے سے غار کے دانے میں، جس کے اندر داخل ہونے کے لیے آدمی کو رکوع کے انداز میں جھکنا پڑتا تھا، ایک پورا گھر بنا ہوگا۔ غار میں داخل ہو کر کوئی 100 گز یوں ہی جھکے جھکے چلنے کے بعد آہستہ آہستہ دانا وسیع ہوتا چلا گیا تھا۔ چند قدم کے بعد دائیں جانب مڑے تو ایک دم یوں لگا تھا جیسے ہم کسی چھوٹی سی خانقاہ میں داخل ہو گئے ہوں۔ یہ ایک خاصا کشادہ کمرہ تھا جس کی دیواریں اور چھت انسانی ہاتھوں سے تیار کی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ ان پر باقاعدہ سیمنٹ کا پلاسٹر کیا گیا تھا۔ فرش پختہ تھا جس کا فرش بچھا ہوا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ چاروں کونوں میں اگربتیاں سلگ رہی تھیں جن کی خوشبو پورے کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ کمرے میں 4 تنومند ملنگ سیاہ جبے پہنے، گلے میں مالائیں ڈالے، ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے چرس کے بھرے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے۔ ان کے چہروں پر بڑی بڑی گنی اور سیاہ داڑیاں تھیں اور سر کے بال زلفوں کی طرح ان کی پشت اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں ان کے لوہے کے موٹے موٹے کڑے پڑے تھے۔ ہمیں انہوں نے بس یوں ہی ایک اچٹتی ہوئی نگاہ سے دیکھا اور اپنے شغل میں مصروف رہے۔ کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی ان لوگوں نے۔ ہم میں سے کسی کو بھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یا تو وہ پہلے ہی سے ہماری وہاں آمد کے بارے میں جانتے تھے یا پھر وہاں ہر طبقے اور ہر طرح کے لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی اور ہماری آمد کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی ان کے لیے۔ جس راستے سے ہم اس کمرے میں داخل ہوئے تھے اس کے بالکل سامنے والی دیوار پر ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ رہا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ ہمارا وہ رہبر ہمیں ساتھ لے کر سیدھا اس دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس دروازے سے ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ہم آگے پیچھے باری باری اس میں سے گزر کر جہاں پہنچے وہ بھی ایک مختصر سا کمرہ ہی تھا جس کی لمبائی چوڑائی 10 بائی 12 سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کمرے کے دائیں اور بائیں جانب والی دونوں دیواروں میں دروازے تھے، البتہ سامنے کی دیوار بالکل سپاٹ تھی۔ اس دیوار سے کوئی 1.5 یا 2 فٹ آگے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا جس پر سیاہ رنگ کا فرش بچھا تھا اور اس پر ویسے ہی رنگ کا بڑا سا گاؤ تکیا بھی رکھا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر بھی کالا ہی رنگ کیا گیا تھا اور یہاں روشنی بھی بس اتنی ہی تھی کہ آدمی کمرے اور اس میں موجود چیزوں کو دیکھ کر پہچان لے۔ میں اس طلسمی ماحول کا جائزہ لینے میں منہمک تھا کہ اچانک کسی کی آواز ابھری، گڈ مارننگ ایوری باڈی۔ میں نے چونک کر دیکھا چبوترے کے پیچھے جسے میں سیاہ سپاٹ دیوار سمجھ رہا تھا وہ دراصل بڑا سا سیاہ پردہ تھا، درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دائیں بائیں دونوں سمتوں میں سمٹ رہا تھا اور اس کے عقب سے جدید طرز کے قیمتی فرنیچر اور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق دیگر ساز و سامان سے آراستہ ایک اور کمرہ نمودار ہو رہا تھا۔ سامنے ہی ایک سرخ و سفید رنگت والا دراز قد اور بھاری جسے کا ایک شخص کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے ہمیں خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اس نے بھی گردن سے ٹخنوں تک کا ڈھیلا ڈالا جبہ ہی زیب تن کیا ہوا تھا۔ چہرے پر گھنی سفید داڑھی تھی اور سفید ہی زلفیں بھی تھیں اس کی، جنہیں درمیان سے مانگ نکال کر سلیقے سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں شانوں سے گزار کر آگے سینے پر ڈالا ہوا تھا۔ جیرالڈ اور لیزی نے آگے بڑھ کر بڑے اتفاق سے اس سے ہاتھ ملایا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہی وہ بہروپیہ آئزک ہے جو یہاں بابا اسحاق کے نام سے کسی برگزیدہ شخص کا روپ دھارے بیٹھا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ اس کے اس پاکیزہ روپ کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد جن ملنگوں کو میں نے چرس کے دم لگاتے دیکھا اس سے یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ منشیات کا استعمال یہاں عام ہے اور یہ بھی کوئی ایسی ہی جگہ ہے جہاں ہماری نسلیں تباہ کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ ان بد نسل یہودیوں نے میرا خون کھول اٹھا تھا یہ سب دیکھ کر، لیکن مجھے ابھی اپنے جذبات کو بے لگام نہیں ہونے دینا تھا۔ یہ تو ابتدا تھی، مجھے ان کی ایک ایک کمینگا ایک ایک بل میں داخل ہو کر بیخ کنی کرنا تھی۔ ان کی اس پہلے ہی مرحلے پر بے قابو ہو جاتا میں اس قبر کی جڑیں اکھاڑنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا میرے لیے۔ میں نے بھی مصلحت کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے ان کی پیروی کی۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالآخر گرم جوشی کے ساتھ، ٹھیک ہے اگر لیزی کا
کا بھی یہی مشورہ ہے تو چلو حضرت، بس 5 منٹ لگیں گے ہمیں تیار ہونے میں۔ کیوں جناب علی؟ لیزی نے کہا، تم جو کچھ کرنا چاہو کر کے آ جاؤ، میں تو یوں ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنے شلوار قمیض کے سوٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کوئی خاص تیاری تو مجھے بھی نہیں کرنا، صرف منہ ہاتھ دھو لوں ذرا۔ لیزی کہتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پھر ان کے درمیان گفتگو شروع ہوئی تو میں اپنے آپ کو بالکل ہی احمق سمجھنے لگا، کیونکہ وہ تمام تر باتیں اردو یا انگریزی میں ہی کر رہے تھے، لیکن کسی ایک بات کا مفہوم بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ عجیب بے ربط اور بے مقصد سی گفتگو ہوتی رہی تھی۔ کوئی 1 گھنٹے وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ اپنی بات چیت کے دوران وہ بار بار مجھے بھی مخاطب کرتے جاتے تھے اور میں بس ہوں ہاں کر کے رہ جاتا تھا۔ ان کی کسی بات کا جواب دینا ممکن ہی نہیں تھا میرے لیے۔ جیرالڈ اور لیزی گفتگو ختم کر کے واپسی کے لیے اٹھے تو میں بھی خدا کا شکر ادا کر کے کھڑا ہو گیا۔ آج تک ہمیں رخصت کرنے اس کمرے کے دروازے تک آیا تھا جہاں ہم ان 4 ملنگوں کو چرس نوشی کرتے چھوڑ گئے تھے۔ وہ اب بھی اسی طرح بیٹھے دم لگا رہے تھے۔ ان کی حالت البتہ پہلے سے خاصی مختلف ہو چکی تھی۔ آنکھیں ان کی انگاروں کی طرح دہک اٹھی تھیں اور کھانسی چین نہیں لینے دیتی تھی انہیں۔ اس بار انہوں نے ہمیں نظر اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہمارا وہ رہبر جو ہمیں اپنے ساتھ اندر لے کر آیا تھا ہمیں دوسرے کمرے میں پہنچا کے واپس آ گیا تھا اور سامنے کھڑا جیرالڈ کی کار کی نگرانی کر رہا تھا۔ کار میں بیٹھ گئے۔ اس ظہیر احمد کی بھی خبر ہے کوئی؟ اس سے بھی نمٹ ہی لینا چاہتا ہوں میں جلد سے جلد۔ جانو کے بعد وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے، کسی وقت بھی گھیرا جا سکتا ہے اسے۔ اب فی الحال تو وہ اس جانو کی آخری رسومات کی تیاریاں کر رہا ہے۔ 1-2 دن کی مہلت دے دو اسے، کم سے کم تیج تو کر لے وہ اس کا۔ اوہ یار کیسی باتیں کرتا ہے تو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی وقت میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ نہیں یار، کیوں مسجد کے ملا کی 1 دن کی روٹی چھین لینا چاہتا ہے بھلا؟ ہونے دے اس غریب کا بھی کچھ۔ اگر یہ بات مان لی میں نے تیری تو پھر 10ویں 20ویں اور چہلم کے کھانے کی باتیں کرنے لگے گا تو اس میں حرج ہی کیا ہے تیرا جلانی؟ کچھ غریب غربا کا بھلائی تو ہوگا نا اس طرح بھی۔ بس کروئے، زیادہ غریب پرور بننے کی کوشش نہ کر، ایسی ہی ہمدردی ہے ان سے تو اپنی جیب بھی خالی کرنا کچھ۔ میرا مال ہضم کہاں ہوگا ان بیچاروں سے، اور پھر حرام مال ان پیٹوں میں ڈال کر کیوں خون خراب کرنا چاہتا ہے تو ان کا؟ بات تو ٹھیک ہی ہے یار شرافت علی، مگر عزیز من مال تو اس سور کی اولاد کو بھی حلال نہیں ہے۔ کون سے نیک کام کیے ہیں اس نے اور کتنے حلال ذرائع سے مال کما رہا ہے وہ؟ نہیں یار جی، اسے تو مہلت دی ہی نہیں جا سکتی۔ چلو تو پھر کل اس کا بھی جھٹکا کر دینا، آج کی تو مہلت دے ہی دے اسے میرے بھائی۔ کیوں آج کیا بات ہے؟ آج کیوں روک رہا ہے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ کیا کہہ رہا ہے بھائی تو؟ ذرا صاف صاف بات کر۔ مجھ سے بات کو سمجھنے کے معاملے میں بڑا کند ذہن واقع ہوا ہوں میں، جانتا ہوں میں خوب اچھی طرح تیری کند ذہنی کو۔ ساحل سے درہ خیبر تک واقف ہیں لوگ تجھ سے۔ اچھا چپ کر جا بس، اور یہ بتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا میرے عزیز ملک غلام جیلانی ولد سردار کریم نواز صاحب قبلہ کے آج رات 8 بجے آپ انٹر کانٹیننٹل میں مدعو ہیں۔ کچھ معززین نے آپ کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام کیا ہے۔ دراصل اس طرح وہ اس شخص سے متعارف ہونا چاہتے ہیں جس نے جانو جیسے ہاتھی کو چٹکی سے مسل دیا ہے۔ اوے چھاڑ یار، میں نہیں پڑتا ان جمیلوں میں، میرے جیسے آدمی کو زیب نہیں دیتا یہ سب کچھ۔ زیب کیوں نہیں دیتا یار جیلانی؟ کیسی بات کر رہا ہے تو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر بھائی شرافت۔ میں عادی نہیں ہوں ان چیزوں کا، میرے لیے تو بڑی انوکھی، بہت ہی حیرت کی بات ہے یہ۔ اس میں کون سا انوکھا پن ہے اور کیا بات حیرت والی ہے؟ میں بالکل نہیں سمجھ سکا ہوں۔ دیکھنا یار، یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ میں نے ایک اچھا خاصا کڑیل جوان مار دیا ہے تمہارے شہر کا، اور تم لوگ مجھ سے انتقام لینے کی بجائے خوش ہو رہے ہو اس بات پر اور ڈنر دینا چاہتے ہو مجھے۔ میرے خیال میں تو اس میں حیران ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اعزاز ہے تمہارے لیے۔ او بھائی میرے، یہی تو کہہ رہا ہوں میں بھی، آخر یہ اعزاز والا کام کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے تو کبھی ہوا نہیں ایسا۔ بے شمار قیدی میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گئے، اور جب بھی ایسا ہوا پولیس نے اپنے شکاری کتے چھوڑ دیے میرے پیچھے، اور میں ان سے بچنے کے لیے
خستہ خوار ہوتا پھرا۔ نہ جانے کہاں کہاں کچھ سفید چہرے والے سیاہ دل والے لوگوں نے بھی میرے ہاتھوں اپنے دشمنوں کو نابود کرایا، مگر انہوں نے بھی میری پیٹھ تھپکنے پر ہی اکتفا کیا تھا، اس سے زیادہ تو عزت نہیں دی کسی نے مجھے، اور کسی نے ڈنر یا لنچ کا اہتمام بھی کیا میرے لیے تو وہ بھی اپنے محل کے کسی دور دراز گوشے میں، جہاں میرے یا میرے کسی ساتھی کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ زیادتی کی ہے، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ اہمیت ظاہر نہیں کی، انہوں نے تمہارے کام کی تم پر محض اس لیے کہ تم کہیں ان سے کوئی مطالبہ نہ کر بیٹھو، کم ظرفی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے تمہیں تمہارے کام کا صلہ نہ دے کر۔ اوے چھوڑ یار، کیا بات کی ہے تو نے بھی، آج کے دور میں کون دیتا ہے کسی کو صلہ اس کے خلوص اور محبت کا؟ یہی کیا کم تھا کہ انہوں نے وقت پڑنے پر پناہ گاہ فراہم کر دی مجھے، اور میں اب تک اپنی جان سلامت لیے پھر رہا ہوں محض ان کی اس مہربانی کی وجہ سے۔ اچھا خیر چھوڑو اس فضول ذکر کو، تیار ہو کر آ جاؤ جلدی سے، 8 بجے ہمیں پہنچنا ہے وہاں، اور صرف 15-20 منٹ رہ گئے ہیں 8 بجنے میں۔ بھائی شرافت علی، تو معاف نہیں کر سکتا مجھے؟ لیزی جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی بولی، آپ کا اس میں نقصان ہی کیا ہے جناب علی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، تمہارا مطلب ہے مجھے قبول کر لینا چاہیے ان کی دعوت؟ حرج کیا ہے اس میں؟ آخر انکار کی کوئی مناسب وجہ نظر نہیں آتی مجھے، اگر ہے تو بتا دیں۔ وجہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ آج سے پہلے میں نے ایسی دعوتوں میں کبھی شرکت نہیں کی، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے آج سے پہلے کسی نے آپ کو اتنی عزت دی بھی نہیں ہوگی، شرافت علی نے کہا۔ ہاں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اور کیا مطلب ہے میرا؟ میں نے کہا پھر تو آپ کو آج کے ڈنر میں ضرور جانا چاہیے، لیزی نے فیصلہ دینے والے انداز میں کہا۔ میں نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، اگر لیزی کا بھی یہی مشورہ ہے تو چلو، میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی لیزی بیگم؟ بالکل بالکل، مجھے اس میں بالکل اعتراض نہیں ہے، شرافت علی بولا۔ اب جلدی کریں آپ لوگ، بس 5 منٹ لگیں گے ہمیں تیار ہونے میں۔ کیوں جناب علی؟ لیزی نے کہا، تم جو کچھ کرنا چاہو کر کے آ جاؤ، میں تو یوں ہی ٹھیک ہوں، میں نے اپنی شلوار قمیض کے سوٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص تیاری تو مجھے بھی نہیں کرنا، صرف منہ ہاتھ دھو لوں ذرا، لیزی کہتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ 6 منٹ پر ڈاج ہمیں لیے سڑک پر تیرتی جا رہی تھی۔ ڈنر میں جو لوگ شریک تھے ان میں نمایاں حیثیت سیٹھ قاسم کی تھی۔ ڈنر کا اہتمام اسی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ سیٹھ قاسم کی کئی فیکٹریاں تھیں جہاں کئی قسم کی مصنوعات تیار ہوتی تھیں، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے کاروبار تھے۔ شہر کے معروف ترین کاروباری مراکز میں دکانیں تھیں، تعمیراتی کمپنی تھی، اور مختلف قسم کے ٹھیکے بھی تھے۔ دولت کی فراوانی تھی اس کے پاس، اس بے اندازہ دولت کے باوجود ہوس زر کم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی کسی طرح خواہش اس کی یہی تھی کہ ساری کی ساری دنیا سمیٹ کر بیٹھ جائے اپنے نیچے، سب کچھ تھا اس کے پاس اپنی اس مختصر سی زندگی کے لیے، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے کہیں زیادہ مال و دولت دبائے بیٹھا تھا وہ، مگر سکون کا ایک لمحہ اس کی بظاہر جگمگ کرتی تقدیر میں کہیں نہیں تھا۔ وہ ساتھ اس کے حصے میں آئی ہی نہیں تھی۔ جب آدمی مطمئن اور سیر ہو کر خدا کا شکر ادا کرنے بیٹھ جاتا ہے، چنانچہ اس کے روز و شب دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس قدر دیوانہ تھا وہ مال و زر کا کہ جائز اور ناجائز کی تمیز بھی کھو بیٹھا تھا۔ حصول زر کے لیے ہر کام کرنے کو تیار رہتا تھا، لہذا بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، سمگلنگ، غرض کون سا راستہ، کون سا ذریعہ کمائی کا ایسا تھا جو اس نے اختیار نہ کر رکھا ہو۔ سیٹھ قاسم جیسے رنگے سیاروں کے دشمن بھی کم نہیں ہوتے، چنانچہ انہیں ظہیر احمد اور جانو جیسے لوگوں کی ہر وقت ضرورت رہتی تھی۔ جانو ایسا آدمی تھا جسے ایسے ضرورت مندوں کی ہمیشہ تلاش رہتی تھی، وہ ان کے سینے پر سوار ہو کر ان سے موٹی موٹی رقمیں اگلواتا رہتا تھا۔ ان بزدل زر پرستوں میں کبھی اتنی جرت پیدا نہیں ہو سکی کہ اس کا کوئی مطالبہ پورا کرنے میں ذرا سی بھی دیر کر سکتے۔ میرے ہاتھوں جانو کے المناک انجام کی خبر ان کے لیے کسی مردہ جاں فضا سے کم نہیں تھی، ان کے مردہ جسموں میں نئی روح پھونکنے والی بات تھی یہ۔ چنانچہ سیٹھ قاسم سمیت وہاں موجود تمام لوگ میرے ہی گن گاتے رہے۔ وہ مجھ سے عجیب و غریب سوال کر رہے تھے۔ کوئی یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کتنے انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں اب تک، کوئی یہ جاننے کا خواہاں تھا کہ میں گروہ کی صورت میں کام کرتا ہوں یا تنہا ہی لوگوں کی زندگیاں اجیرن کیے ہوئے ہوں۔ کسی نے اخبارات میں میرے بارے میں کچھ پڑھ لیا تھا
اور اب اس کے متعلق کرید کر مزید جاننے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ان سب کو حیرت اس بات پر تھی کہ میں جو بظاہر ایک عام سا آدمی نظر آتا تھا یہ سب کچھ کیسے کر لیتا تھا۔ جانوں کے بارے میں یہ جاننے کی جستجو ہر شخص کو تھی کہ میں نے اس جیسے خوفناک آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے جب ان لوگوں سے مجھے نجات ملی۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے تمام لوگ چلے گئے تو سیٹھ قاسم نے مجھ سے کہا، کیا تم میرا ایک کام کر دو گے مسٹر جیلانی؟ کون سا کام ہے سیٹھ؟ مگر میرے کرنے کا ہوا تو ضرور کر دوں گا، میں نے جواب دیا۔ کرنے کا تو ہے سیٹھ قاسم، جب کسی کو کوئی کام بتاتا ہے تو پہلے وہ یہ اطمینان کر لیتا ہے کہ وہ کام کر سکے گا یا نہیں۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ میں وہ کام کر سکوں گا تو ضرور بتاؤ مجھے، میں پوری کوشش کروں گا۔ تم نے میرا یہ کام کر دیا تو میں مالا مال کر دوں گا، تمہیں اتنا دوں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ وہ تو بعد کی بات ہے سیٹھ، پہلے کام تو بتاؤ مجھے، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ اس نے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی لیزی کو دیکھتے ہوئے کہا، شرافت علی برا نہ ماننا دوست، میں ذرا جیلانی سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تم ہمیں اس کا موقع دو گے یا میں؟ ہاں کیوں نہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا، آئیں مدام ہم ذرا ادھر ادھر گھوم پھر لیں اتنی دیر۔ لیزی نے اعتراض نہیں کیا، وہ خاموشی سے اٹھ کے شرافت علی کے ساتھ چلی گئی۔ اس میں لڑکی کا کردار باقی حیرت انگیز تھا، وہ بالکل ایسی بنی رہتی تھی جیسے سچ مچ سیدھی سادی معصوم سی نازک اندام دوشیزہ ہو اور اسے میری ذات کے سوا کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو، جیسے خاموشی سے لوگوں کی باتیں سننے اور مسکرانے کے سوا کچھ آتا ہی نہ ہو۔ اس کے اسی معصومانہ انداز نے ہی تو سان فرانسسکو میں مجھے شکار کر لیا تھا، اور اگر قدرت کو منظور نہ ہوتا تو اب تک جس طرح وہ میرے ساتھ اٹکی پھر رہی تھی میں کبھی اس کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو سکتا، اور وہ اسی لیے جہنم کے عالم میں مجھے نہ جانے کس اندھے کنویں میں اتار دیتی۔ میں تو کبھی شک بھی نہیں کر سکتا تھا اس کی نیت پر، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات کہ ایسے معصوم اور حسین چہرے فریب کار بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سیٹھ قاسم نے میری طرف جھک کے سرگوشیانہ انداز میں کہا، جیلانی میں تمہیں جو کام سونپنا چاہتا ہوں اس کی تکمیل کے لیے تمہیں امریکہ جانا پڑے گا، بہت سوچ سمجھ کر جواب دو مجھے، کیا تم وہاں جانے کو تیار ہو؟ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اسمگلنگ؟ نہیں تم غلط سمجھے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک بالکل سیدھا سچا معاملہ ہے، 2 اور 2 4 جیسا۔ اچھا چلو بتاؤ پھر، مسئلے کی نوعیت کو سمجھے بغیر میں وعدہ نہیں کر سکتا، دوسرے میرے اپنے کچھ الجھے ہوئے مسئلے ہیں جنہیں سلجھائے بغیر کسی لمبے سفر پر روانہ ہونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ بولا، اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتاؤ کون سا مسئلہ ہے تمہارا، میں کچھ کر سکا اس سلسلے میں یقین کرو ذرا بھی تعامل نہیں کروں گا، مجھے تمہارے کام آ کر بے حد خوشی ہوگی۔ میرا مسئلہ بہت سنگین ہے سیٹھ جی، اس کے حل کے لیے ایسے آدمی کی ضرورت ہے مجھے جو اعلیٰ سطح پر ایسے مراسم رکھتا ہو کہ اس کی بات رد نہ کی جا سکے۔ اعلیٰ سطح سے تمہاری مراد اعلیٰ حکام تو نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں یہی مطلب ہے میرا، کسی چھوٹے موٹے آدمی کے بس کا کام نہیں ہے وہ، معمولی کاموں کے لیے تو میں خود بھی کسی کو تکلیف دینے کا قائل نہیں ہوں، ایسے بہت سے لوگ ہیں میرے پاس جو انہیں نپٹا سکیں۔ ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کیا کام ہے، شاید میں کام آ ہی جاؤں تمہارے، لیکن اس کے بعد تم میرے کام سے انکار نہیں کرو گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کے بعد تو تم اگر کہو گے تو جہنم میں بھی چھلانگ لگانے سے دریغ نہیں کروں گا میں۔ اچھا تو پھر اب بتا دو کیا کام ہے تمہارا؟ میری بہن آسیہ، میرا جگری یار آبی ان دنوں قتل اور ڈکیٹی کے الزام میں راولپنڈی جیل میں بند ہیں، انہیں وہاں سے آزاد کرانا چاہتا ہوں میں، اور یہ کام اثر و رسوخ کے بغیر ممکن نہیں ہے کسی طرح۔ سیٹھ قاسم نے کہا اور چند ثانیہ کچھ سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے دوست، کوشش کرتا ہوں میں، کامیابی اور ناکامی مقدر کی بات ہے، تمہاری کوئی حتمی وعدہ نہیں کر سکتا ہوں میں اس سلسلے میں۔ مسئلے کی سنگینی کے پیش نظر میں بھی اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا تمہیں، البتہ یہ وعدہ ہے میرا، اگر تمہارے ذریعے یہ کام ہو گیا میرا تو تم مجھے اپنا بے دام غلام پاؤ گے، جیلانی کو احسان فراموش نہیں پاؤ گے کبھی بھی۔ اچھا تو پہلے یہ کام نپٹا لے تمہارا، میں اپنا کام بعد میں بتاؤں گا تمہیں۔ نہیں سیٹھ، تم بھی آج ہی اپنے کام کے بارے میں بتا دو مجھے، اس عرصے میں اس کے لیے پلاننگ کر لوں گا، یہ بھی ممکن ہے تمہارے کام کے لیے مجھے امریکہ جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ممکن ہوتا تو میں تم سے مدد کی خواست کیوں کرتا، خود ہی کر لیتا
سب کچھ، میرے لیے یہ ناممکن نہیں ہے۔ وہاں میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو میری خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ امریکہ میں تمہارے دوست ہیں؟ یقین نہیں آتا مجھے۔ یقین کیوں نہیں آتا تمہیں؟ کیا تم ہی تعلقات رکھ سکتے ہو؟ اپنے ملک سے باہر میں نہیں رکھ سکتا۔ تم میری اس دوست کو بھول گئے ہو جو ابھی شرافت علی کے ساتھ اٹھ کے گئی ہے؟ یہاں سے امریکہ ہی سے امپورٹ کر کے لایا ہوں میں اسے اپنے ساتھ۔ الزبتھ فینلی نام ہے اس کا، اور بڑی آفت کی پرکالا ہے وہ۔ اوہ ہاں، وہ تو ذہن سے ہی اتر گئی میرے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا مجھے کہ وہ امریکی ہے۔ تو کیا تم پہلے بھی کبھی جا چکے ہو امریکہ؟ وہ قدرے حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، شاید یقین نہیں آیا تھا اسے میری بات پر۔